اسٹیج پر جلوہ فرما علماء کرام و سب حاضرین مجلس، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ عرض کروں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس سے قبل ہم اور آپ ایک مرتبہ جھوم جھوم کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ ہم سرور قلب سینہ حضور مکی سرکار مدنی تاجدار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا مولا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے بے پناہ میں ہدیۃ السلام پیش کریں، پڑھیں با آواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ جھوم جھوم کر پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان، یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں، ان کے دامن کو تھام لیتا ہوں، دور ہوتی ہے ہر مشکل میری جب بھی میں غوث اعظم کا نام لیتا ہوں، جب بھی میں غوث اعظم کا نام لیتا ہوں۔ آج کی یہ محفل میلاد کا جو انعقاد کیا گیا ہے وہ ہمارے آزاد بھائی کی والدہ جو دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، ان کے احصال ثواب کے سلسلے میں 40ویں کے سلسلے میں یہ محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومہ کی بے حساب مغفرت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، وقت بھی کافی ہو چلا ہے، آپ لوگوں کے بھوک کا مجھے احساس ہے کہ مسلمان آج کل یہی ہے کہ کھانا نہ ملا تو کام چلتا نہیں ہے، تو تھوڑی دیر آپ حضرات مجھے برداشت کر لیں، انشاءاللہ میں جلدی اپنی بات کو آپ کے سامنے سے ختم کر کے پھر انشاءاللہ رخصت ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ کو کھانا مل جائے گا۔ بات کی جائے تو کس پر کی جائے؟ آج کے حالات اگر دیکھے جائیں اللہ اکبر، تو ایک فتنوں کا بہت بڑے دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اور ہر کسی کے منہ میں اللہ نے زبان کو رکھا ہے، تو ہر کسی کے منہ میں جب زبان ہے تو وہ ہر طرح کی زبان کو استعمال کرتا ہے، جبکہ پہلے بھی الحمدللہ زبانیں ان لوگوں کے پاس بھی تھیں، بولنا وہ لوگ بھی جانتے تھے، مگر ان لوگوں کو پتہ تھا کہ اسلام میں اور دین میں بولنے کا حق صرف عالم دین کا ہوتا ہے، صرف علماء کا ہوتا ہے، نہ کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہوں، جنہیں علم کا بالکل شعور تک نہ ہو، وہ آج اللہ اکبر حضور کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور میلاد کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے رئیس بھائی کہہ رہے تھے کہ محفل میں کوئی آتا نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں لوگ آئیں نہ آئیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ ایسی محفل میلاد ہوا کرتی ہیں جہاں پر اللہ کے فرشتے آ کر کے بیٹھتے ہیں، اللہ کے فرشتے نورانی مخلوق ہیں، وہ آ کر کے بیٹھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے ذکر کو سنتے ہیں، اور سننے کے بعد جب سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، وہ فرشتے وہاں بیٹھ کر کے اللہ سے صرف یہی دعا کرتے ہیں، مولا جو جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سب کی تو مغفرت فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ محفل میلاد ایک ایسی چیز ہے اور ایسی برکت والی چیز ہے کہ جہاں پر محفل میلاد ہو جاتی ہے، آج کا تو رواج اللہ ماشاءاللہ کیسا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ لوگ محفل میں آنا تو دور، آج محفل کے منکر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ آپ میلاد کریں نہ کریں، آپ حضور کا ذکر نہ کریں یا نہ کریں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ میں دنیا میں بے شمار مخلوقوں کو پیدا کیا ہے، ہر مخلوق اللہ کا جہاں جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ اکبر، یہ محفلیں ایسی بابرکت محفل ہوتی ہیں جس گھر میں ایک مرتبہ محفل سال میں ہو جاتی ہے تو سال بھر تک اس گھر میں رحمت و نور کی بارشیں ہوا کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں آج کا حال، دیکھیں اس زمانے کا حال، دیکھیں آج کا دور، دیکھیں اس زمانے کا دور، دیکھیں اللہ اکبر۔ آپ پیچھے چلے جائیں 200-400 سال پہلے، آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس غلہ نہیں ہوتا تھا، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے سامان مہیا نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت لوگ باتیں کیا کرتے تھے؟ آپس میں بات کرتے تھے کہ اللہ اکبر، اگر آنے والے وقت میں اگر پیڑھی بڑھ جائے گی، آبادی بڑھ جائے گی تو کھانا کہاں سے آئے گا؟ آج بھی لوگ اس بات پر ڈسکس کرتے ہیں کہ بچے کم ہوں گے، خرچہ کم ہوگا، مگر اسلام نے ایک پیغام دیا ہے، ہمارے نبی نے ایک پیغام دیا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ میں دنیا میں بھیج دیا ہے، اللہ نے اس کے رزق کا انتظام فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضور کی بارگاہ میں رہتے ہیں، حضور کی خدمت کرتے ہیں، حضور کو جب وضو کرنا ہوتا تو پانی لا کر کے دے دیتے ہیں۔ کیا قسمت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی! آپ بیان فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک حضور کی بارگاہ میں نوکری کی ہے، مگر 10 سال میں مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے حضور
हुजूर के काम कितने किए, उससे ज्यादा हुजूर ने मेरे काम कर दिए होंगे। और हाल तो ये था मेरे मुस्तफ़ा का, उस करीम नबी का हाल ये था। तुम याद करो ना करो, तुम उनका जिक्र करो ना करो, ये तुम्हारी मर्जी है। मेरे मुस्तफ़ा ने 1400 साल पहले हमें याद किया है, हमारे गुनाहों को याद करके मेरे मुस्तफ़ा रोए हैं और अल्लाह से दुआ की है। अल्लाह अकबर। आज उसी नबी के बारे में लोग बातें करते हैं तो ताज्जुब होता है। याद रखिएगा, नमाज पढ़ना फर्ज है, इबादतें फर्ज है, हज करना फर्ज है, मगर इन सब फर्जों में अगर मुस्तफ़ा की मोहब्बत को निकाल दिया जाए तो आपकी कोई इबादत भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। मैं ये अल्लाह अकबर यकीन से और बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, जो बेइश्क रिसालत पढ़ते हैं नमाजें, जो बेइश्क रिसालत पढ़ते हैं नमाजें, क्या ऐसे नमाजी को भी कोई दाम मिलेगा? कोई दाम नहीं मिलेगा। कल मैदान महशर में ऐसी नमाजों को तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ, आज के माहौल को देखें, और कल भी जब अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत की थी उस वक्त भी बस एक ही था, क्या कि लोगों के दिलों से इसके मुस्तफ़ा को निकाल दिया जाए, लोगों के दिलों से हुजूर की मोहब्बत को निकाल दिया जाए। वो एजेंडा उस वक्त भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। आज भी लोग हुजूर के बारे में तरह तरह की बातें करके वो अल्लाह अकबर मुसलमानों के दिल से हुजूर की मोहब्बत निकालना चाहते हैं। अच्छा, वो चाहते क्यों हैं कि हुजूर की मोहब्बत हमारे सीनों से निकाल दी जाए? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि मुसलमान जो है यानी फाका कश मौत से डरता कभी नहीं। इसके दीने से, इसके दिल से इश्क मुस्तफ़ा निकाल दो, रूह मोहम्मद निकाल दो। इन्हें पता है जिसके सीने में मुस्तफ़ा का इश्क नहीं होता है वो फिर मुसलमान नहीं होता, वो बुज़दिल हो जाता है। वो जिसके सीने में इश्क मुस्तफ़ा की मोहब्बत होती है, मुस्तफ़ा का चिराग रोशन होता है, उसका हाल क्या होता है? उसका हाल क्या होता है? आप देखें, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, किस कदर मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं। आशिकों में बात की जाए, सबसे बड़े आशिक का नाम आप सुनना चाहते हैं तो सुने, उन्हीं का नाम हजरत बिलाल है। कल के मुसलमान, अल्लाह अकबर, जिस तरीके से आज तुम्हें जिंदगी प्यारी है, ये जिंदगी प्यारी है, इसी तरीके से उस जमाने में मोमिनों को मौत प्यारी हुआ करती थी। वो मरने से नहीं डरते थे, उनको पता था अगर यहाँ मर गए तो क्या होगा, हम कब्र में जाएंगे और कब्र में जाने के बाद जो है अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब की नूरानी सूरत का हमें दीदार करा देगा। सुभान अल्लाह। उन लोगों का ईमान था, यकीन था। तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अकबर, जब आपकी नज़ा का वक्त करीब आया और जब आप विसाल करने वाले थे तो आपकी बीवी जो थी, आपकी शरीक हयात पास में बैठ कर के रो रही थी। अब रोती हैं, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, तुम रोती क्यों हो? रोने की वजह क्या है? कहा, मैं रो नहीं। हजरत बिलाल मुस्कुरा रहे थे। कहा, तुम तो मरने वाले हो, यानी तुम्हारा तो विसाल का वक्त करीब आ चुका है। मैं तो इसलिए रो रही हूं कि मैं बेवा हो जाऊंगी, मेरा कोई सहारा ना होगा, तुम चले जाओगे तो मेरा सहारा कौन होगा? मगर बिलाल, तुम ये तो बताओ, तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हारी तो नज़ा का वक्त है। आज मुसलमान को पता चल जाए, कोई डॉक्टर कह दे कि तू चंद दिन का मेहमान है, तो वो टेंशन में वक्त से पहले मर जाता है। अल्लाह अकबर, क्योंकि इंसान के अंदर अब वो जज्बा, वो ईमान नहीं बचा है। आप देखें, बिलाल है, मुस्कुरा रहे हैं। आप कहती हैं, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा, तुम कहती हो कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा, तुम बेवा हो जाओगी और मेरे मरने का दिन है। याद रखे, आज मेरा मरने का दिन तो है, मगर मेरे लिए ये ईद से भी बड़ी खुशी का दिन है। कहा, क्यों? कहा, इसलिए इधर जान जाएगी, उधर कब्र में मुस्तफ़ा की सूरत दिखाई जाएगी। सुभान अल्लाह। उधर कब्र में मुस्तफ़ा की सूरत दिखाई जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप हजरात से, आप कहीं भी बैठे, कहीं भी उठे, चाहे चुराहों पर खड़े हो, चाहे कहीं भी खड़े हो, अगर हुजूर की शान कहीं घटाने की कोशिश करते हो लोग, उनसे आप दूर हो जाएं या उनसे आप मना करें। आप अगर बात करना चाहते हैं तो हुजूर की शान की बात करें, हुजूर की मोहब्बत की बात करें, हुजूर की इज्जत की बात करें, लोगों के दिलों में इश्क मुस्तफ़ा डालने की बात करें। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बात चल रही थी हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। आप फरमाते हैं, किस कदर मेरे आका मुशफिक हैं, किस कदर मेरे आका गुलामों का ख्याल रखते हैं। हजरत अनस को बाजार भेजा मेरे आका ने कि जाओ बाजार से कुछ सामान लेकर के आओ। अब जब हजरत अनस घर से निकल गए और जब सामान लेने बाजार जाते हैं, आप वापस जब लौट कर के आ रहे हैं तो आपने देखा बाजार में कुछ लोग इकट्ठा हैं और वहाँ ईसाइयों के पादरी आए हुए हैं। वो आपस में लोग तस्करा करते हैं, लोग खड़े
ہوئے ہیں, لوگ باتیں سن رہے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میں بھی ان میں چلا گیا اور میں دیکھنے لگا بھیڑ کو چیر کر کے. میں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ جو ہے عیسائی مذہب کی تعریفیں کر رہے تھے, بیان کر رہے تھے, یعنی اس اسنا میں کھڑے کھڑے مجھے تھوڑا وقت ہو گیا. اب ادھر حضور نے دیکھا کہ میں نے اپنے غلام انس کو بازار بھیجا تھا, ابھی تک آیا کیوں نہیں. میرے حضور اللہ اکبر کس قدر محبت کرتے ہیں. آج تمہارے یہاں بھی نوکر ہوتے ہیں, آج تمہارے یہاں بھی کام کرنے والے ہوتے ہیں. اگر کوئی کہیں چلا جائے تو ہمیں کیا پرواہ ہوتی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ پیسہ دیتے ہمیں کیا مطلب ہے, مگر مصطفیٰ سے سیکھو انسان سے محبت کس طریقے سے کی جاتی ہے. آج اس نبی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں لوگ, انہیں شرم آنی چاہیے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ نے سوچا انس تو بازار گئے تھے, ابھی تک آئے کیوں نہیں. میرے آقا نے کسی کو بھیجا نہیں, آپ خود گھر سے باہر نکلتے ہیں, بازار کی طرف جاتے ہیں کہ دیکھو انس ہے کہاں. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے, پیچھے سے میرے آقا آتے ہیں اور میرے آقا نے دونوں ہاتھ جو ہے انس کے کاندھوں پر رکھ دیا. حضرت انس نے جب لوٹ کر کے یعنی مڑ کر کے آپ نے دیکھا تو حضور کے چہرے پر نظر پڑتی ہے. اللہ اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ آپ یہاں کیسے. آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے تمہیں بازار بھیجا تھا, تھوڑے لیٹ ہو گئے, مجھے گھبراہٹ تھی, میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں انس کے ساتھ کیا ہو گیا. وہ نبی جو اس قدر محبت کرتے ہیں اپنے غلاموں سے, تو ہمارا حق کیا بنتا ہے, کیا حق بنتا ہے. سب کچھ ان کے لیے قربان ہونا چاہیے. ہمارے آزاد بھائی نے محفل میلاد کرائی, کس لیے؟ ان کی والدہ کے اصال ثواب کے لیے. والدہ کے اصال ثواب تو اس میں ہوگا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر میں, ان کے مکان میں رحمت و نور کی بارشیں بھی فرمائے گا. کیوں؟ جہاں پر ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے اللہ کی رحمت وہاں پر قریب ہوا کرتی ہے, اللہ کی رحمت وہاں قریب ہوا کرتی ہے. آپ دیکھیں اللہ اکبر. اللہ آج ہمارا تمہارا معاملہ کیا ہے. میں بس تھوڑی سی اور گفتگو کر کے انشاءاللہ میں رخصت ہو جاتا ہوں. آج ہمارا تمہارا معاملہ کیا ہے. ہر انسان کا ایک معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ میری عزت بنی رہے, میرا وقار بنا رہے, لوگوں میں میرا دبدبہ بنا رہے, لوگ مجھ سے ڈرتے رہے, میری عزت کرتے رہے. یاد رکھیے گا لوگوں کے سامنے تم عزت بناؤ گے, امیج بناؤ گے, اللہ کچھ دن میں کچھ وقت میں تمہاری امیج کو ختم کر دے گا, تمہاری عزت کو لوگوں کے سامنے تباہ و برباد کر دے گا. آپ دیکھیں یہاں پر مجھے ایک حکایت یاد آتی ہے, ایک حکایت آپ میرے اللہ اکبر ذہن کو حاضر رکھ کے سن لیں, جو آج ہمارے تمہارے میں ذہن میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم اس سے بھی بنا کر کے رکھیں, ہم اس سے بھی بنا کر کے رکھیں, ہم ہر طرح کے لوگوں سے بنا کر کے رکھیں. حضرت علی فرماتے ہیں جس شخص کے مخالف نہ ہو, سارے لوگ اس سے خوش رہتے ہو, سمجھو وہ بھی منافق ہوا کرتا ہے. سب کو خوش کرنے کے چکر میں آپ اللہ اس کے رسول کو ناراض نہ کر دینا. ارے ساری دنیا خلاف ہوتی ہو تو ہو جائے, راضی کرنا ہے تو اللہ اس کے رسول کو راضی کرو. اگر وہ راضی ہو گئے تو دنیا بھی کامیاب ہے, آخرت بھی کامیاب ہے. آپ دیکھیں میں بتاتا ہوں, حضرت روم مولانا روم علیہ, آپ کے پیر و مرشد کا نام ہے شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک مرتبہ شمس تبریز نے اپنے شاگرد یعنی اپنے مرید حضرت مولانا روم سے کہا یہ روم میرے پاس آؤ. رات کا وقت تھا, شام کا وقت تھا, بات تم سے کہنا چاہتا ہوں. کہا بتاؤ کیا ہے. کہ میرے لیے کچھ منگانا ہے, بازار سے لے کر کے آؤ گے. کہا آپ تو میرے پیر و مرشد ہیں, آپ تو حکم کریں, جو کہو گے لے کر کے آؤں گا, جو آپ کہیں گے لے کر آؤں گا. کہا مجھے شراب کی بوتل چاہیے, ایک شراب لے کر کے آؤ, شراب کی بوتل لے کے آؤ. ایک اللہ کا اتنا بڑا ولی جسے شمس تبریز کہا جاتا ہے, اور ایک مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے مثنوی شریف جیسی کتاب پر لکھا ہو, اللہ اکبر, وہ کہتے شمس تبریز جاؤ میرے لیے شراب کی بوتل لے کے آؤ. کہا حضور آپ کیسی باتیں کرتے ہیں. کہا ابھی تو کہہ رہے تھے تمہارے لیے کچھ بھی کروں گا, ابھی تو کہہ رہے تھے تم جو کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں, بتاؤ اب تم نے منع کر دیا. کہا حضور آپ مجھے نہ بھیجیں. کہا اپنے غلام سے کہہ دو. ایک غلام تھے, آپ نے کہا میں ان سے بھی نہیں کہہ سکتا. کہا کیوں؟ کہ ان کی نظروں میں میری بڑی عزت ہے, اور عزت ہے ان کی نظروں میں. اگر انہوں نے میری بات یہ سن لی تو میری عزت ان کے سامنے کیا رہے گی, میرا وقار ان کے سامنے کیا رہے گا, میرا وقار تو ختم ہو جائے گا, عزت ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. مولانا شمس تبریز بار بار اصرار کرتے ہیں. کہا تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں. کہا آپ میرے پیر و مرشد ہیں. کہا پیر و مرشد کا حکم نہیں مانتے, تمہیں شرم نہیں آتی. حضرت مولانا روم فرماتے ہیں جب بارہا اصرار کرتے رہے شمس تبریز, تو آپ فرماتے ہیں میں نے ایک چادر لی اور
چادر میں نے اپنے جسم پر اوڑھ لی اور اوڑھنے کے بعد میں بازار میں نکل پڑا۔ پھر فرماتے ہیں میں بازار میں تو نہیں گیا، میں عیسائیوں کی طرف چلا گیا، عیسائی کی جہاں بازار لگتی تھی ادھر جا کر کے میں ایک شراب کھانے پر پہنچا، مگر جب میں نے عیسائیوں کے یعنی بازار میں جب قدم رکھا تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ ہے تو مسلمان، مگر یہ عیسائیوں کی بازار میں کیوں جا رہا ہے؟ تو لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے کہ چلو دیکھتے ہیں جاتا کہاں ہے۔ ادھر مولانا روم کمل اوڑے ہوئے جا رہے ہیں، ان کو احساس نہیں کہ لوگ میرے پیچھے لگ چکے ہیں، لوگ میرے پیچھے لگ چکے ہیں۔ آج عزت کرنے والے لوگ یاد رکھیں، جب تمہاری عزت کوئی بگاڑنے پہ آتا ہے تو لوگ ایسے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ آپ اچھا کام بھی کرتے ہو تو لوگوں کے سامنے تمہارے غلط کام کو بیان کریں گے، اچھے کام کو بیان کبھی نہیں کرتے کیونکہ وہ تمہیں گرانا چاہتے ہیں۔ اب مولانا روم جب جاتے ہیں اللہ اکبر ان کے پیچھے پیچھے کچھ لوگ پڑ گئے۔ اب دیکھا تو مولانا روم نے اپنے اس سے یعنی چہرے سے نقاب ہٹایا اور شراب کی دکان پر پیسے دے کے کہا ایک شراب کی بوتل مجھے دے دیں۔ انہوں نے ایک بوتل ان کو عطا فرمائی۔ مولانا روم نے بوتل کو لیا، جلدی کمبل میں چھپایا اور واپس آ جاتے ہیں۔ اب جب واپس آئے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہی ہوئے تھے کہ لوگوں نے ہاتھوں کو پکڑ لیا، لوگوں میں ایک ہنگامہ ہو گیا، لوگوں میں شور مچ گیا کہ ان کے نقاب کو ہٹایا جائے۔ اور جب نقاب کو ہٹایا تو وہ لوگ جو ان کے مرید تھے، وہ لوگ جو ان سے پیار کرتے تھے، وہ لوگ جو ہیں ان کی عزت تھی، اللہ اکبر سارے لوگ ٹوٹ پڑے۔ کوئی کہتا ہے ان کو ماریں گے، کوئی کہتا ہے انہیں مسجد میں قدم رکھنے نہیں دیں گے، کوئی کہتا ہے ان کے ساتھ یہ کرو، کوئی کہتا ہے ان کے ساتھ وہ کرو۔ قریب تھا کہ لوگوں نے ان کے کپڑے تک پھاڑ دیے۔ اللہ اکبر آنکھوں میں آنسو ہے، ندامت کے آنسو ہیں، رو رہے ہیں زاروں کی تار۔ شمس تبریز نے اندر سے آواز لگائی، کہا کون ہے جو میرے مرید پر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ لوگوں نے کہا حضور دیکھتے نہیں ہو تمہارے مرید کی حرکت کیا ہے؟ ایک شراب کی دکان پہ شراب کی بوتل خرید کے لاتے ہیں، وہ بھی یہاں پر۔ اللہ اکبر وہ مولانا شمس تبریز نے کیا تھا، جس دکان سے وہ شراب لینے جانے والے تھے انہوں نے پہلے ہی وہاں شرکے کی بوتل لگوا دی تھی اور کہا تھا میرا مرید آئے تو شرکے کی بوتل دے دینا۔ مولانا شمس تبریز کہتے ہیں ارے تم کو پتا اس کے پاس کیا ہے؟ کہا ہمیں پتا ہے شراب ہے، شراب کھانے سے لے کر آیا ہے، ہماری آنکھیں دھوکہ نہیں کھاتی ہیں۔ شمس تبریز نے کہا شراب نہیں ہے، بوتل کھول کے دیکھیں، اس میں شرکہ ہے، شرکہ۔ اللہ اکبر کہا نہیں ہماری آنکھیں کوئی دھوکہ کھاتی ہیں۔ مگر جب بوتل کو کھولا گیا اور بوتل کے ڈھکن کو جب ہٹایا گیا اور اس کو سون کر کے لوگوں نے دیکھا تو واقعی وہ شرکہ تھا، شرکہ تھا۔ اب لوگ پیروں میں گرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں کہ معاف کر دو ہم سے غلطی ہو گئی۔ ادھر شمس تبریز مسکراتے ہیں، لوگ سارے چلے گئے۔ اب شمس تبریز جو ہیں مولانا روم سے کہتے ہیں دیکھا لوگوں کی عزت، ایک منٹ میں عزت بگاڑ دیتے ہیں، ایک منٹ میں عزت کو بنا دیتے ہیں۔ کتنی عزت تھی تمہاری، لوگ تمہیں کتنا مانتے تھے، ایک غلطی کی وجہ سے آج تمہاری عزت ساری ختم ہو گئی، ساری عزت۔ فرماتے ہیں تم اگر لوگوں کو راضی کرنے میں لگے رہو گے تمہارا حشر ہی ہوگا اور اللہ اس کے رسول کو راضی کرو گے تو اللہ اکبر تمہارا مقام وہ ہوگا۔ دنیا چاہے کہیں بھی ہو، راضی ہو یا نہ ہو، اللہ اس کے رسول راضی ہوں گے تو تمہاری عزت دنیا میں بھی رہے گی، قبر کے اندر جاؤ گے وہاں بھی رہے گی اور کل میدان محشر میں بھی اللہ تمہاری عزت کو بنائے رکھے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جہاں محفل میلاد ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کا جہاں ذکر خیر ہوا کرتا ہے وہاں پر آ کر کے بیٹھا کرو، وہاں آ کر کے بیٹھا کرو، یہ محفل میلاد کرایا کرو۔ میں کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں بڑی کمی تھی غلے کی، لوگوں کو کھانے کے لیے گیہوں نہیں ملتے تھے، پریشان تھے کہ پبلک بڑھ جائے گی تو گیہوں آگا کہاں سے۔ آج اتنی آبادی پھیلنے کے بعد بھی اتنا اناج اللہ نے پیدا کیا کہ آج بھی گوداموں کے اندر اناج سڑ جاتا ہے۔ اللہ نے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تم جتنے بھی اگر آبادی دنیا میں ہو جائے تو اس کو دنیا نہیں کھلاتی ہے، اس کو کھلاتا ہے رب تبارک و تعالی، اللہ کھلاتا ہے۔ مگر اس زمانے میں جب لوگوں کے پاس روپیہ نہیں تھا، جب لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، جب لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، جب لوگ اللہ اکبر پریشان حال تھے، اس زمانے میں لوگ کرتے کیا تھے؟ کسی کو پریشانی آتی تو محفل میلاد کراتے تھے، کسی کے یہاں کچھ ہوتا اللہ اس کے رسول کے ذکر خیر کی محفلیں کراتے تھے، یہ چیز کراتے۔ حال یہ تھا ان کے پاس کچھ تھا نہ تھا، اللہ نے ان کے دلوں کو سکون بخشا تھا، ان کے دلوں میں سکون تھا۔ مگر آج ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ آج بینکوں میں دیکھو تو پیسہ ہمارا ہے، آج گھروں میں دیکھو تو کپڑے ہمارے ہیں، آج گھروں میں دیکھو اسٹینڈرڈ سامان ہمارے گھروں میں موجود ہے، مگر سکون نہیں ہے۔ کسی کو نیند نہیں آتی تو گولی کھاتا نیند کی پھر سوتا ہے،
किसी को शुगर है तो खाना खाने से पहले गोली खाता है, उसके बाद वो खाना खाता है। ये सारी चीजें क्यों हैं? इसकी वजह सिर्फ ये है कि तुम अल्लाह उसके रसूल से दूरी इख्तियार कर रहे हो, मुस्तफ़ा से दूरी इख्तियार कर रहे हो। याद रखो, जब इंसान दूरी इख्तियार करता है और दूरी छोड़ता है तो अल्लाह अकबर, वो इंसान जो है कभी कामयाब और कामयाब नहीं हो सकता है। वो दुनिया में भी परेशान रहता है, कब्र में भी परेशान रहेगा, मरने के बाद मैदान महशर में भी परेशान रहेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान में इरशाद फरमाया, मैंने जो आयत पढ़ी है, वला तमशी फिल अर्दी मराहा, अल्लाह फरमाता है कि ये लोगों, मेरी बनाई हुई जमीन पर अकड़ के ना चलना, अकड़ के ना चलना, मेरी बनाई हुई जमीन पर अकड़ के ना चलना। तुमसे बड़े बड़े अकड़ने वाले पहाड़ मैंने जमीन पर बना दिए हैं, मेरी जमीन बहुत बसी है, तुम कितने भी अकड़ के चलोगे, एक दिन वो आएगा कि तुम्हें जो है मेरी जमीन के अंदर दफन कर दिया जाएगा, तुम्हें यहाँ रख दिया जाएगा। तो अकड़ यहाँ किस बात की है? अल्लाह का कुरान कहता है अकड़ छोड़ दो, अकड़ छोड़ दो, अकड़ को बिल्कुल खत्म कर दो, मुस्तफ़ा के नाम पर मोम हो जाओ, मुस्तफ़ा के नाम पर बिल्कुल मोम हो जाओ। और जब हुजूर की बात आती हो, मेरे आका की बात आती हो, अपने सरों को झुका दिया करो, अपने दिलों पर हाथ रख लिया करो और सोचा करो कि उस नबी की बात चल रही है जो नबी सारी कायनात की जान बन करके आए हैं। अगर मुस्तफ़ा ना होते तो कायनात ना होती, ना हम होते, ना आप होते, ना ये ज़मीन होती। अल्लाह अकबर। तो कहने का मकसद ये है, ज़मीन पर चलो तो अकड़ के ना चलो, ज़मीन पर रहो। मुसलमान आपको पैदा किया, हमें आपको, तो ये अल्लाह का एहसान है। उस रब ने हमें आखिरी उम्मत, आखिरी नबी का आखिरी उम्मती बनाया है, ये उसका बहुत बड़ा एहसान है। और इस नबी की उम्मत में अल्लाह ने ऐसे ऐसे औलियाओं को पैदा किया है, ऐसे ऐसे वलियों को पैदा किया है जो सबसे बड़े वली हैं, जो पीरों के पीर हैं, मीरों के मीर हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनका ये महीना चल रहा है। अल्लाह अकबर, उनकी शान और मर्तबा और मकाम क्या है आप देखें। जिस तरीके से मेरे नबी तमाम नबियों में सबसे अफजल व आला है, इसी तरीके से अल्लाह ने सरकार गौसे पाक को वलियों में, तमाम वलियों में अफजल व आला आपको बनाया है। और आपका हाल ये था कि आप चलते हैं तो हुजूर की सुन्नतों को सामने रख के चलते हैं, आप बात करते हैं तो मुस्तफ़ा की सुन्नतों को सामने रख के बात करते हैं। एक जगह शोर हुआ कि एक नदी के किनारे या दरिया दजला के किनारे एक शख्स आए हुए हैं। लोगों में शोर हो गया कि वो अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, अल्लाह के मुत्तकी परहेज़गार वली हैं। जब लोगों में शोरा हुआ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास भी लोग आते हैं। कहा हुजूर आपको मालूम नहीं है? कहा क्या हुआ? कि दरिया दजला पर एक अल्लाह का वली आया हुआ है। कहा चलो उससे मिलते हैं। कौन अल्लाह का वली है? सरकार गौसे पाक अपने दरवाजे से निकलते हैं, अपने घर से जब निकले और दरिया दजला पे जब पहुंचते हैं तो क्या देखा? वो जो अल्लाह का वली था, जिसका शोर था, वो वहां से जा चुके थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जाकर के देखा तो वहां उनके सजदे के निशान थे, जहां पर उन्होंने सजदा किया था। तो जब सजदा का निशान को सरकार गौसे पाक ने देखा तो क्या देखते हैं कि रेत में आपकी उंगलियों के निशान छपे हुए हैं। तो उंगलियों के निशान इस तरीके से दूर दूर छपे हुए थे। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं ये कोई भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता, ये कोई भी हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। लोगों ने कहा हुजूर ऐसी बातें क्यों करते हैं? ये तो अल्लाह का वली था, इसका बड़ा शोरा है। कहा नहीं, मैं नहीं मानता ये अल्लाह का वली है। कहा किस लिए नहीं मानते? कहा तुम देखो यहाँ इसने सजदा किया है मगर उंगलियों को इसने ऐसे रखा है, उंगलियों के बीच में यानी गैप है। और फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा जब नमाज पढ़ते थे तो इस तरीके से हाथ करके रखते थे, उंगलियों को फैला के नहीं रखते। कहा इस तरीके से हाथ रहते थे। अगर ये वली होता तो मैं जब मानता जब हुजूर की एक सुन्नत को भी तर्क ना करता, एक सुन्नत को छोड़ दिया, मैं इसको वली नहीं मानता। आज लोग ऐसे ऐसों को वली माने हुए हैं जो ना नमाज के धो रहे हैं ना सैयद के धो रहे हैं। मगर गौसे पाक फरमाते हैं जो एक सुन्नत भी रसूल की छोड़ता हो मेरे आका की, मैं उसको वली मानने के लिए तैयार नहीं, मैं वली नहीं मानता। तो हजरात मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला ने जो कलाम बलागत के अंदर इरशाद फरमाया है वला तमशी फिल अर्दी मराहा, ये लोगों ज़मीन पर अकड़ के ना चलो, ज़मीन पर नरमी के साथ चलो। और अल्लाह ने हमें और आपको मुसलमान बनाया है, आशिक रसूल बनाया है, इस पर फ़ख्र करना चाहिए। जितना फ़ख्र करे कम है कि मोहम्मद से मोहब्बत, यानी अगर अल्लाह तबारक व तआला के हबीब से हम और आप मोहब्बत करेंगे, उनसे प्यार करेंगे, तो हम अगर थोड़ा भी अमल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उस थोड़े अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। और आज हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, एक हमारे आज़ाद भाई की वालदा जो दुनिया से रुखसत हो गई हैं, अल्लाह तबारक व तआला हर किसी की वालदा
والدہ کو سلامت رکھے، اور جن کی والدائیں دنیا سے چلی گئی ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک ماں ایک ایسی ہستی ہوتی ہے، ماں کا مقام وہ ہوتا ہے، مرتبہ وہ ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، ساری کائنات کے مرکز عقیدت فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ماں کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امتیوں کے لیے ہوا کرتی ہے۔ یعنی ماں باپ کی دعا میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے، وہ کمال رکھا ہے کہ وہ اگر انسان دنیا کے کسی ولی سے بھی دعا کرائے، اگر اس کی ماں سے دعا کرا لے تو ولی سے پہلے اس کی ماں کی دعا اس کے حق میں قبول ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آتے جاتے رہتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے۔ ایک مرتبہ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا موسیٰ ذرا سنبھل کے آنا، سنبھل کے آنا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا آج سے پہلے تو نے کبھی نہیں کہا کہ سنبھل کے آنا، مگر آج کیوں کہتا ہے کہ سنبھل کے آنا؟ حضرت مولا تعالی ارشاد فرماتا ہے موسیٰ آج سے پہلے تم جب کوہ طور پر آتے تھے تمہاری ماں زندہ تھی اور تمہارے لیے وہ دعا کرتی رہتی تھی، تو میں تمہاری پریشانیوں کو دور کرتا رہتا تھا، مگر آج تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے، تمہاری ماں کا وصال ہو چکا ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ سنبھل کے آنا۔ جب موسیٰ جو اللہ کا پیغمبر ہو اور جب ماں چلی جاتی ہے تو اللہ بھی کہتا ہے سنبھل کے آنا، مگر اللہ اکبر جس کے ماں باپ سلامت ہو بچوں کو چاہیے کہ ان کی خدمت کر کے ان کی خدمت کریں اچھے طریقے سے، ان کی خدمت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں۔ ادھر ماں باپ راضی ہوتے ہیں، ادھر مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں، اور جب مصطفیٰ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جو بھی میں نے کہا ہے اس میں جان کر بھول کر جو بھی غلطی ہو گئی ہو مولا اپنے حبیب پاک صدقۃ الفعل میں معاف فرمائے، پہلے مجھے بعد میں آپ لوگوں کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ تمام حضرات کلمہ طیبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔